بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے اہم سوال اس وقت زیر بحث ہے ہر طرف وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک نوٹیفیکیشن حال ہی میں جاری ہوا ہے، گیزٹ آف پاکستان میں رپورٹ بھی ہو گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت جو حکومت ہے اس نے ISI کو عام شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی ہے۔ بظاہر یہ معاملہ جو ہے 1996 سے چلا آ رہا ہے اور اجازت بھی 1996 کے ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کے تحت دی گئی ہے، لیکن ایسا جو قانون ہے اس کو کھل کر حکومت نے اون کیا ہے 2024 میں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے ارکان کو، اپنے کولیگز کو بہت سخت الفاظ میں ایک وارننگ دی ہے، ذرا سنیے وہ کیا وارننگ ہے۔ I will not allow my time to be wasted and I'm sure you will not allow your time to be wasted۔ کسی وزارت نے ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو I will not tolerate that۔ Please make no mistake about it۔ آپ کو اگر کسی وزارت کا، کسی اس کے سبسڈری کا اگر جائز مقام ہے، ویلڈ ریزن ہے، سو بسم اللہ، لیکن for the sake of just to protect an entity for perks and privileges, this was thing of the past, not today. It will not happen. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. وزیر اعظم نے ڈائس پہ مکہ مار کے کہا کہ I am telling you very frankly، اب یہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کابینہ جو ہے اس کے 100 دن کے کارکردگی پہ وہ مطمئن نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں فار پولیٹیکل افیئرز، جناب سلمان اکرم رائے صاحب ماہر قانون ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کے آج لب و لہجے میں ہمیں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، کیا وہ غیر مطمئن نظر آتے ہیں اپنی کیبنٹ کی پرفارمنس سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو 100 دن کی کارکردگی ہے، آج کی ان کی گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں، بلکہ بجٹ میں جو چیزیں، جو ٹارگٹس مقرر ہوئے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جو ہے وہ جو فرض شناسی کی اور یعنی ایک معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ان کا فوکس تھا کہ اس میں کوئی اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس میں غلطی کی جائے یا اس میں کوئی تساہل کوتاہی کی جائے۔ ہم نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان ٹارگٹس کو جو ہم نے مقرر کیے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، تو تبھی ملک جو ہے اس معاشی بحران سے جو ہے وہ نکل سکے گا۔ اس حوالے سے پھر ان کا یہ تھا کہ اگر اس میں کسی نے کوئی کوتاہی یا سستی کی اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہ کر سکا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ رو رعایت نہیں کریں گے۔ اچھا، سلمان اکرم رائے صاحب، یہ جو ISI کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کا، اس کا آرٹیکل 54 ہے، اس کے تحت دی گئی ہے۔ معاملہ 1996 سے چل رہا ہے، پہلے شاید اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی، اب اجازت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس پر اتنا اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم اس کو چیلنج کریں گے عدالتوں میں۔ صرف PTI نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور اس معاشرے میں جس کسی کا بھی تعلق ہے آزادی اظہار سے، پرائیویسی سے، انسانیت کی تکریم سے، وہ اس کو چیلنج کرے گا۔ دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ ISI کے کسی بھی افسر کو یہ طاقت تفویض کی جا سکتی ہے کہ وہ بیٹھے اور وہ آپ کی میری گفتگو سنیں، نہ کسی قانون کی ضرورت، میجسٹریٹ کی ضرورت، نہ کوئی وجہ بتانے کی ضرورت، وہ خود ہی اپنے تئیں یہ اخذ کرے گا کہ آپ کی میری گفتگو جو ہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے حساس ہے، اس لیے میری گفتگو کو سننا ہے۔ ہم جانتے ہیں کس کی گفتگو کو پہلے یہ سنتے رہے ہیں، یہ 80-85 سالہ خواتین کی گفتگو کو سنتے رہے ہیں۔ کوئی کسی کی مدر ان لا تھیں، کوئی کسی کی اہلیہ تھیں، تو ان کو لگا۔ اسی مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ایک حکم دیا کہ جو سسٹم اس وقت نصب ہوا ہوا ہے تمام ٹیلی کام کمپنیز کے سسٹم میں، جس کے ذریعے جو کالز ہیں، آپ کی میری گفتگو جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے ان کی ایما پہ اداروں کی جانب، اور ادارے جو ہیں اس گفتگو کو سن سکتے ہیں۔
بابر ستار صاحب نے جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک حکم دیا کہ اس عمل کو فی الفور روکا جائے، یہ جو سسٹم نصب کیا گیا ہے اس کو ڈسیبل کیا جائے، یعنی کہ اس کو غیر فعال کیا جائے۔ اس کے جواب میں یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ اصل اس کا سیاق و سباق یہ ہے تاکہ عدالت میں جب یہ مقدمہ اگلے چند روز میں پھر آئے گا تو عدالت کو یہ دکھایا جائے کہ جی اب تو ایک ہمارے پاس قانونی جواز ہے، ہم یہ سن سکتے ہیں۔ میری نظر میں کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ 1996 کا قانون میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس قانون میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس قسم کی طاقت بعد میں جو ایک فیئر ٹرائل ایکٹ، ڈیفینس آف پاکستان ایکٹ آیا تھا اس میں ہے، 2013 جی، اور اس میں بھی میجسٹریٹ کے توسط سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود ہی کوئی ادارہ فیصلہ کر لے اور خود ہی اپنے کسی افسر کو کہے کہ جاؤ یہ کام کرو۔ یہ پورے آئین کی میں سمجھتا ہوں نفی ہے۔ آئین میں جو کوئی بھی حق حاصل ہے ہمیں بطور انسان، اس کی یہ نفی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جائے گا، یہ نوٹیفیکیشن میری نظر میں کالعدم بھی قرار دیا جائے گا، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ طاقت کا اظہار کیا جائے، عدالتوں کو بتایا جائے کہ تمہارے احکامات جو ہیں وہ ایک ہماری نوٹیفیکیشن کی مار ہیں، ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اب اس کو بھگتو، اس کو چیلنج کرو۔ 2 4 6 مہینے شاید اس میں لگ جائیں، اس دوران یہ چلتے رہیں گے، اس دوران اور قانون سازی ہو جائے گی۔ اس وقت جو پارلیمان ہے وہ تو بیٹھی ہی صرف اس لیے ہے کہ طاقت اور جبر کا جو ایک نظام ہے اس کو ایک قانونی ڈھانچہ دیا جائے۔ یہ کوئی قانونی ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن بہرحال قانون سازی کرے گی اور ہو جائے گا، اس کو ہم پھر چیلنج کریں گے۔ تو اس کو ایک کھیل بنا دیا گیا ہے کہ جو جبر کی جو خواہش ہے، جو طاقتور کی خواہش ہے، اس کو ایک قانونی جامہ پہنانے کے لیے پارلیمان جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور بظاہر پارلیمان کا اس وقت کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 ہے، اس کی جو کلاس 54 ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یا جیسا کہ سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جج صاحب کو ایک میسج دینے کے لیے یہ کام کیا گیا؟ دیکھیں، جو اجازت دی گئی ہے یا جو قانون اس وقت موجود ہے یا 96 سے ان فیلڈ ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ تو یہی لکھا گیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ گفتگو کو جو ہے وہ سن سکتا ہے، اور اس تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے۔ ویسے تو خیر سلمان اکرم راجہ صاحب کے قائد محترم جو ہے وہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کا تو اس وقت ویو یہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ایجنسیز نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس نقطہ نظر سے ان کو گفتگو جو ہے ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ کرنے چاہیے، سننی چاہیے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، لیکن اگر انہوں نے غلط بات کی تھی تو شہباز شریف صاحب کو بھی وہ غلط کام کرنا نہیں، چاہیے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ ایک وقت میں ایک بات کروں اور دوسرے وقت میں جو ہے وہ میں کہوں کہ جی اس وقت بھی میں ٹھیک بات کر رہا تھا، آج بھی میں ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت یہ بات درست تھی تو آج پھر مجھے تو یہ حق ہے، لیکن اسے تو حق نہیں ہے کہ جو آج اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور آج وہ کہے گی غلط ہے۔ میں اس بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ چیزیں جو ہیں بلا اجازت اور بغیر کسی قانون کے، بغیر ان بلیک اینڈ وائٹ لائے یہ کام ہوتے رہے ہیں جو کہ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ جی یہ کس نے ٹیپ کیا، یہ کہاں سے جو ہے آڈیو ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کرے اور اس کے بعد وہ ذمہ داری لے کہ جی میں نے اس کو جو ہے وہ ٹیپ کیا ہے، میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یا آڈیو بنائی ہے، اور اس کو بنانے کا میرا نیشنل سیکورٹی کا یہ مقصد تھا، اس کے بعد وہ عدالت جو ہے وہ دیکھے گی، اگر وہ مقصد درست تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ سزاوار ہوگا وہ آدمی۔ اب بجائے اس کے کہ خفیہ طور پہ اور خاموشی سے بغیر اجازت کے، بغیر لیگل کور کے سب کچھ ہی ہوتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ لیگل کور میں ہو اور اس کے بعد جو کرے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ جی سلمان صاحب، یہ آرگومنٹ مناسب نہیں ہے کہ اگر آئی ایس آئی کو اختیار دیا گیا تو وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، پہلے اکاؤنٹیبل نہیں تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو کر رہے تھے وہ تو کرتے رہیں گے، یہ تو صرف ایک آپ نے ان کو ایک وہ دے دیا ہے، ایک چھوٹا سا ایک جواز کہ جی ہم اس کے تحت کر رہے تھے۔ وہ اس کے تحت صرف نہیں کرتے یہ کام، نہ اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی، نہ اس کی جو اگر کوئی قیود ہیں تو وہ اس میں رہیں گے۔
وہ تو کریں گے اس مقصد کے لیے کہ آپ کو اور مجھے کل کو ڈرا سکیں کہ میرے پاس تمہاری وہ ریکارڈنگ موجود ہے، اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو میں یہ ان نون ذرائع سے اس کو سوشل میڈیا پہ ریلیز کر دوں گا۔ جب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں تو کیا کوئی کہتا ہے کہ کس نے یہ ریکارڈ کی تھی اور یہ ریلیز ہوئی ہیں؟ وہ عمل تو جاری رہے گا۔ جو ایک ڈرانے دھمکانے کا عمل ہے کہ آپ کی میری گفتگو جو ہے اچانک منظر عام پہ آ جائے، اس کا کوئی نہیں ہوتا کہ کس نے یہ ریکارڈ کی تھی، یہ کہاں سے آئی۔ وہ کسی امریکہ کے اکاؤنٹ سے یا کسی وہ انڈونیشیا کے اکاؤنٹ سے وہ خبر چل جاتی ہے کہ یہ جی ریکارڈنگ ہے، اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو وہ عمل تو چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رک جائے گا۔ اس میں صرف آپ نے عدالت کو یہ جواب دیا ہے کہ جو آپ کا حکم تھا اس پر اس لیے عمل نہیں ہوگا۔ عدالت کو جواب دیا ہے، بالکل یہ عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ خلاف ورزی ہے، یہ روح میں خلاف ورزی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ چونکہ آ گیا ہے اس لیے ہم آج آپ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو دیکھ کر کالعدم قرار نہیں دیتے۔ 2-4 مہینے مل گئے، اس دوران اور قانون سازی ہو جائے گی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ پارلیمان تو اس وقت کام ہی یہ کر رہی ہے کہ جو ان کی خواہش ہے اس کو قانون میں تبدیل کر دو۔ اچھا، میں رانا صاحب آپ کو نہیں میر صاحب اس میں ایک بات اس کے اوپر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جس طرح سے راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی وہ ڈرانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی آڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، ویڈیو ریلیز کر دیں گے۔ ایسی ویڈیو بنوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رانا صاحب کسی کے گھر کے ہم کو اپنے گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، نہیں سن لینا کیا کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے؟ پھر آپ تصور ہی ختم کر دیں۔ نہیں سن لینا، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی جو آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں مورلی کوئی جواز ہے اس بات کا؟ میں آپ سے کوئی یعنی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا عمل کروں جس عمل کو نہ میں فیس کر سکوں، نہ اس کا میں جواب دے سکوں، اور میں یہ کہوں کہ جی یہ دیکھیں یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے ایسا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بعض شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں اب نام لے کے بات کرنا جو ہے نا وہ بہت پھر بات دور چلی جائے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس گفتگو کا حوالہ راجہ صاحب نے دیا، یار یہ گفتگو ایسے بنتی ہے، ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ جو ایک خاتون کی آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی خاتون جو یعنی سینئر بھی ہو اور ایک ایسے مرتبے پہ وہ موجود ہو کہ اس کی وہ پوزیشن ہو، وہ حیثیت ہو، اس حیثیت میں اسے یہ گفتگو کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے۔ جواب جی نہیں اس کو اگر جواب لینا کو ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں۔ جی رائے صاحب اس کا دیکھیں اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس سے رانا صاحب نے تو بالکل جو تصور ہی ہے پرائیویسی کا یا چار دیواری کا اس کو پامال کر دیا۔ ذہن میں آتا ہے حضرت عمر کے حوالے سے ایک گھر سے انہوں نے آواز سنی، کوئی طرب کی، موسیقی کی، انہیں لگا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، انہوں نے وہاں جھانکنے کی کوشش کی بطور خلیفہ وقت، اور اس گھر کے مالک نے کہا کہ آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے آپ میرے گھر میں جھانکیں۔ دیکھیں یہ تمدن کا اصول ہے، یہ دین کا اصول ہے، آپ کسی کے گھر میں نہیں جھانک سکتے۔ اس کا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جزا سزا پائے گا۔ ریاست کا یہ کام نہیں ہے، خلیفہ وقت کا یہ کام نہیں ہے کسی کے گھر میں وہ جھانکے۔ چلے یہ بتائیں کہ جرم کی پرائیویسی ہے، ایک لمحے کے لیے کہہ رہے ہیں جرم کی پرائیویسی ہے، ایک لمحے کے لیے کوئی شریعت کوئی دنیا کا قانون، رک جائیے، دیکھیں بالکل ہے، اس میں بات بہت گہرے اصول کی ہے۔ پوری دنیا کا تمدن جو ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ آپ گھروں میں نہیں جھانک سکتے، ریاست گھر میں نہیں جھانک سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا بچپن میں کہ خلیفہ وقت اس وقت کے حضرت عمر وہ ایک گھر کی جانب بڑھے، یہ سن کر کہ اس گھر سے کوئی طرب کی آواز آ رہی ہے، کوئی موسیقی کی آواز آ رہی ہے، انہیں لگا کہ یہاں شاید کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے جب اس گھر میں جھانکنے کی کوشش کی تو مالک نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں جھانک سکیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے شریعت کا بھی اور قانون کا بھی۔ شریعت سے اگر آپ ہٹ کے بھی تمدن کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ناپسندیدہ گفتگو تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ہر گھر میں آلے نصب کرنے پڑیں گے نا۔ آپ کہیں گے کہ کیا پتہ کل یہ
कोई नापसंदीदा गुफ्तगू कर ले। आप अगर एहतमाल या शक की बुनियाद पर यह करना शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई भी महफूज नहीं, हमारे सबके घरों में आले लग जाएंगे कि शायद इसकी कोई गुफ्तगू जो है वो नापसंदीदा हो जाए। इसी को तो सर्वेलेंस स्टेट कहते हैं, जो जॉर्ज ऑरवेल लिख रहा था बेचारा 1984 उस ज़माने में, एनिमल फार्म कि एनिमल फार्म, और 1984 के नाम से उसकी किताब यही तो थी कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, कि रियासत आपके हर अमल को देख रही है, इसमें आपकी कोई खलवत नहीं है, आपकी हर बात जो है वो रियासत राना की साहब स्क्रीन नहीं, देख राना रही है। देखिए मीर साहब, बात ये है कि खलवत जो है या प्राइवेसी जो है, जुर्म को किसी किस्म की कोई जो राइट ऑफ प्राइवेसी हासिल नहीं है। इस तरह तो फिर कल को कोई डाकू जो है वो कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं पता था कि ये बैंक में इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, तो मैं तो वहाँ पे गया और कैमरों में जो है वो ये सारी चीज़ जो है ये रिकॉर्ड होगी। ये CCTV कैमरे पूरा शहर आपने जो है ये लगाए हुए, ख़त्म करें यार हर चीज़ को। तो बैंक कोई खलवत की जगह नहीं है। देखिए घर सब्जेक्ट टू लॉ है, आप किसी के घर में नहीं, घर में भी आप दाखिल नहीं हो सकते, जुर्म नहीं कर सकते, आप पहले घर में दाखिल नहीं हो सकते। सब्जेक्ट टू लॉ। देखिए अगर देखें घरों में जो है वो वायलेंस होती है, लगा दें, हर घर में लगा दें। फिर हर घर कैमरे में क्यों लगाएं? फिर किस घर में लगाएंगे? आप कैसे तयन करेंगे कि मेरे घर में लगाना है, आपके घर में नहीं लगाना, उनके घर में लगाना है? इसको तयन करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। तयन जो है रियासत बताएं क्या तरीका है? रियासत जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ। देखिए इंसानियत नहीं ढूंढ सकी, को किसी के ऊपर शक हो जाए तो लगा दो। डाउट है कि इस घर में या ये बंदा किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है जिससे नेशनल सिक्योरिटी सफ़र कर रही है, या इवन ये यूरोप में भी ये चीज़ है कि ऐसे घरों में जिन घरों से लगाइए ये नोटिफिकेशन जरा आप स्क्रीन पे लगाइए, बताइए मुझे इस नोटिफिकेशन में कौन सा मयार दिया गया है, किस मयार की बुनियाद पे ISI का ग्रेड 18 नहीं? देखिए मयार को अमेंड करवा दें, मयार जो है अदालत में चैलेंज कर दें, पार्लियामेंट में जो है। देखिए ये तो पहले आपने बात करनी है ना, ये तो आपने बनाया है। क्या काबीना में इस पे गुफ्तगू नहीं हुई? काबीना में तजुर्बाकार लोग बैठे हैं, शऊर लोग, नहीं हुई 96 के कानून, 96 के कानून में ये नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा। आप वो भी कानून ऊपर लगा दीजिए, मैं आपको बताता हूं उसमें एक उमूमी जिक्र है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात उठाए जा सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ 96 के कानून में कि घरों में या आले लगाए जा सकते हैं या कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जा सकती है या सुनी जा सकती है। एक उमूमी जिक्र को आपने तब्दील कर दिया। एक सवाल है कि जो आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में जो डिग्निटी ऑफ मैन है, यानी शर्फ इंसानियत और प्राइवेसी ऑफ लाइफ, उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। जी बिल्कुल। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, उन्होंने जो शिकायत की है कि उनके बेडरूम में कैमरा लगाया गया, तो उन्हें शक था ये नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बात ये किसने लगाया? उन्होंने खुद लगवाया होगा। नहीं सुन ले ना। हाँ, यानी मामला ये है कि अगर कानून मौजूद हो तो फिर अगर किसी ने लगाना है तो उसने जिम्मेदारी लेनी है ना कि जी मैं इस कानून के तहत लगा रहा हूँ। तो फिर कानून के ऊपर इतराज़ की बजाय आप इतराज़ इस बात पे करें कि बग़ैर किसी ब्लैक एंड वाइट के, बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी प्रोसीजर के जो है ये काम जो हो रहा है ये गलत है, वो जुर्म है। वो जिसने भी किया उसने जुर्म किया। अच्छा, तो अब आपका आर्गूमेंट वही है कि पहले ये काम जो है ये बगैर किसी कानून के हो रहा था, अब हम कानून को लेकर पढ़े ना, इस कानून में कौन सा मयार है, कौन सा तरीका है? मैं ये कह दो जुमले लिखती है। मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत को या किसी भी अदारे को सब्जेक्ट टू लॉ ये इख्तियार हासिल है, और जो सब्जेक्ट टू लॉ करेगा वो जिम्मेदारी कबूल करेगा। अच्छा, ये कह रहा है जी कानून इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996, the federal government, in the interest of the national security and in the apprehension of any offence, is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by inter-services intelligence to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system as assigned under section 54 of the act. जी, अब आप देखिए सेक्शन 54 कुछ नहीं है, रूल मेकिंग पावर है कि कोई रूल बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 54 वही है, नेशनल सिक्योरिटी। पढ़ें जरा, उसको पढ़ दें। Not withstanding anything
contained in any law for the time being in force in the interest of national security or in the apprehension of any offence, the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system. دیکھیے اب یہ جو قانون ہے اس پہ آج آپ اتنے 30 سال کے بعد 28 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، اور عمل کرنے لیکن یہ آگے چل کے کہتی ہے ڈیورنگ اے وار اور ہاسٹیلٹیز اگینسٹ پاکستان بائی اینی فارن پاور اور یا ایمرجنسی، کافی ساری اس میں دیکھیے اس میں بہت لوازمات ہیں. اس میں آپ کو دینا ہے کہ ایک شخص سے فرض کریں اس کے خلاف اس نے کوئی عمل کیا ہے، آپ انکوائری کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، اس کے خلاف آپ ایویڈنس گیدر کر رہے ہیں، تو ایک انکوائری ایک انویسٹیگیشن سینکشن ہوئی بھی ہے. وہاں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کوئی کالز آپ انٹرسیپٹ کریں، میجسٹریٹ سے اجازت لیں جا کر اور کہیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ لکھا ہے گریڈ 18 کا جو افسر ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو ISI بس طاقت دے دے گی اور وہ کسی بھی کی بھی کال جو ہے ان دی اپریہنشن اس خیال سے کہ شاید یہ کوئی جرم نہ کر بیٹھے اس کی کال دیکھیں میر صاحب، یہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں، آپ KPK کے حالات کو دیکھ لیں. وہاں پہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سائڈ سے نہیں، دونوں سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹیلی فون پہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو موبائل سروس جو ہے وہ ڈینائی کر دیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ کارروائیاں کر ہی نہیں سکتے. روز آپ کی فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ٹو لا ہے یہ اجازت تو دی گئی ہے ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے، نیشنل سیکورٹی اور ملک کے تحفظ اور امن و امان کے لیے. اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ جی ہماری باتیں جو ہے نا وہ سنی جائیں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کیا ہی نہ کریں. نہیں، ان کو نہیں خطرہ، یہ پورے معاشرے کو خطرہ ہے. اتنی پریشانی ہو کہ بعد میں وضاحت ہی نہ کوئی کر سکے. یہ سیاسی اور بات دوسرا ہے کہ اگر انہوں نے کرنی بھی ہے تو چلو کوئی نہیں، یہ معاملہ یہ قانون کو ان کے لیے نہیں بنا. یہ وہ جو اپنا ساز صاحبان تھی نا، یہ ان کی گفتگو کے لیے کوئی اتنا یہ قانون استعمال نہیں ہو، تو آج تک کسی نے اون نہیں کیا. تو یہ دیکھیں نا، پھر یہ اخلاقی جرت کا عالم دیکھیں کہ آپ ٹیلی فون ٹیپ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ ہاں جی ہم نے کی تھی. ایک اور نہ کسی میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی وضاحت پیش کرے. اس میں کچھ ہے بھی نہیں ایسا. لیکن بہرحال اگر ہو بھی دو معمر خواتین جو کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے ISI کے افسران کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے بھی رانا صاحب آپ کو بتایا کہ کچھ جج صاحبان کو شکایت ہے کہ ان کے بھی ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے تو جو بیڈ رومز ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور اس میں سے ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف کچھ الزامات لگے، پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ بیٹھا اور اس نے توہین عدالت کی ایک کارروائی شروع کی، کچھ لوگوں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا. تو اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے، ذرا سنیں. ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی جج ہو اور وہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہو، اس کی ٹرولنگ اور اس کو ملائن کرنا اور یہ جو ہے یہ فیک ڈاکیومنٹس کے تھرو ان کے خلاف کیمپین چلانا، یہ سپریم کورٹ بار کی حد تک اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. اور ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی رسپانس ابھی اس پر نہیں آئی، اور نہ ہی FIA نے یا PTA نے اس پر کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس پر کوئی کارروائی ابھی تک ہوتی نظر نہیں آ رہی، جو ہمارے مطابق انتہائی قابل افسوس ہے. جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو ملیشیس ایک کمپین جاری تھی اس پہ کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کیے ہیں، اس سے لے کے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا لیگل ایکشن یا کوئی پروسیڈنگ جو ہے وہ مارز وجود میں نہیں آئی. اور ابھی تک سچی بات ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس پہ میں یہ سمجھوں کہ میں مطمئن ہوں یا وکلا برادری مطمئن ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ مطمئن ہے. تو سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدور ہیں ان کی گفتگو سے رانا صاحب
آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے درمیان ایک اس وقت لگ رہا ہے کھلم کھلا محاذرہ ہی چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہر دور میں یا ہر وقت میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا قضیہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. جس دن اپنا شوکت صدیقی صاحب نے جس دن بات کی تھی تو وہ بھی تو یہی بات تھی نا. بلکہ انہوں نے تو خط نہیں لکھا تھا یا انہوں نے کوئی خاموشی سے انڈائریکٹ بات نہیں کی، تو انہوں نے تو سر عام انہوں نے جا کے باہر روم میں انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لوگ جرأت کرتے رہتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اظہار رائے کی اور رائٹ آف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں کہ جی کسی کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا جائے، کسی کی بات نہ سنی جائے، کسی اظہار رائے کی آزادی کو کسی طرح سے جو ہے وہ ہیمپر نہ کیا جائے. دوسری طرف آپ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو ججز کے خلاف جو ساری یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ٹرولنگ جتنی ہو رہی ہے، یہ بھی تو ساری فون پہ ہی ہو رہی ہے نا، یہ بھی تو ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. تو جب گورنمنٹ کو اس قسم کی لیسنج کرتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر جو ہے وہ قدغن ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو، اس میں پولیٹیشنز ہوں، اس میں وکلاء ہوں، اس میں جوڈیشری ہو، اس میں دوسرے ادارے ہوں، یہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ایسی جامع لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جس سے اظہار رائے کی آزادی بھی قائم رہے اور ایسے لوگوں کا جو ابناکشس قسم کی جو ہے وہ یہ گفتگو کرتے ہیں یا اس چیز کو دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے، دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کا بھی علاج ہو سکے. اچھا رایا صاحب، آپ کو یاد ہو اگر کہ جو 1996 میں بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان جو کیس تھا، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت برطرف ہوئی تھی اور انہوں نے درخواست فائل کی تھی، اس میں جو سپریم کورٹ کا جو 7 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، سجاد علی شاہ جس کی سربراہی کر رہے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی ضرورت ہے. جو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے حوالے سے کوئی پراپر قانون نہیں ہے. ابھی رانا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی حکومتیں آئیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، اور کسی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو اب جو نئی پارلیمنٹ ہے اس کو چاہیے اس پہ توجہ دے. یہ بالکل دے. دیکھیں مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ دوران تفتیش آپ کو سننا پڑتا ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تمام دنیا میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں، لیکن یہ جو آپ کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا، گریڈ 18 کا IAS کا افسر فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو وقتاً فوقتاً آپ یہ تفویض کرتے رہیں، اور وہ اپریہنشن پہ، یعنی کسی شک کی بنیاد پہ، کسی احتمال کی بنیاد پہ وہ کسی کو بھی سن سکتا ہے. یہ تو قانون نہیں ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت. جو کیمپین چل رہی ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف، وہ کیوں چل رہی ہے؟ وہ اچانک اس لیے چلنا شروع ہوئی کہ ان کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا گیا اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے. انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر ہوتے ہی کہا کہ فارم 45 لے کر آئیں تمام امیدوار. وہاں سے معاملہ بگڑ گیا. اس کے بعد ان کے اوپر ذاتی حملے بھی ہوئے. انہوں نے قانون سازی بھی کر دی. پہلے آرڈیننس لائے، اب ایک قانون بنا دیا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے کہ مقدمہ چھین کر ریٹائرڈ جج کو دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی ماں پر. مقصد صرف یہ ہے کہ جو الیکشن میں فراڈ ہوا، دھاندلی ہوئی، دیکھیں تمام یہ معاملات منسلک ہیں ایک دوسرے سے، وہ کسی طرح سامنے نہ آئے. اسلام آباد میں اگر 3 سیٹیں سامنے آ جاتی ہیں، حقداروں کو جو ووٹ پڑا اس کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے، تو ایک پورے ملک کے لیے وہ ایک مثال قائم ہو جائے گی. جو بات ہر بچہ کر رہا ہے، میرے حلقے میں کیا ہوا ہر بچہ وہاں پہ جانتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک تنقید کرنا کسی جج کی اور کسی جج کے خلاف ایک منظم کیمپین ریاست کی طرف سے، جہاں یونیورسٹیاں بھی شامل ہو جائیں، کیبنٹ بھی شامل ہو جائے، FIA خاموشی جو ہے وہ دھار لے. یہ تمام معاملات ایسے ہی نہیں ہو رہے. تو یہ کہنا کہ ایک جج کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ان کے طور طریقے میں باعث نظر آ رہا ہے، غیر جانبداری نظر نہیں آ رہی، وہ ایک اور بات ہے. آپ آج اگر دیکھیں کملا ہیرس جو ڈیموکریٹک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان کی ذات اور زندگی کے بارے میں جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی میں ترقی ہوئی ہے، کس کس کے ساتھ ان کے کیا کیا تعلقات تھے، میں تو لفظ بھی نہیں بول سکتا جو اس وقت بولا جا رہا ہے.
लाखों की तादाद में ये ट्वीट्स इस वक्त अमेरिका में हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा कामला हारिस लिखें और जाके देखें कि क्या गुफ्तगू हो रही है ट्विटर पे वहाँ पे या सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, शोर व गोगे से डर कर आप कब्रिस्तान की खामोशी कायम नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं हम सोशल मीडिया को बंद कर देंगे क्योंकि ट्रोलिंग हो रही है, या हम फ़िल्टर लगा देंगे जो ग्रेड 18-19 का अफसर बैठ के फैसला करेगा कि किसकी आवाज़ हमने जाने देनी है, किसकी आवाज़ को घोंट देना है, तो ख़त्म हो जाती है हर किस्म की आज़ादी इजहार भी, और हमारा जो आइनी हक़ है कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें, 19A इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल कर सकें। तो इस वक्त हम एक बहुत ख़तरनाक मैं कहता हूँ घाटी के धाने पे खड़े हैं। हम बिल्कुल एक तारीकी की जानिब बढ़ रहे हैं। इस माशरे को हम एक बहुत तारीक और हबस ज़्यादा माशरा बनाने चले। ये राजा साहब ने जो ये आखिरी हिस्से में ये जो 2 मिनट गुफ्तगू की है, तो इसके बाद फिर ये तारक जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ या दूसरों के खिलाफ जो हो रहा है उससे गिला क्या? नहीं, मैंने फर्क किया ना, फरमाया है देखें कि ये सारा कुछ होता है, ये होना चाहिए। मैंने अमेरिका में भी हो रहा है, तो फिर होने मैंने 2 बातें की हैं। देखें, 2 बातें नहीं, वो कह रहा है कि ये होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए आपको पाकिस्तान में कब्रिस्तान की खामोशी नहीं करनी चाहिए। रोकने की जरूरत ही नहीं। देखिए, मैं वजाहत कर दूं। एक है सोशल मीडिया पे गुफ्तगू क्या हो रही है, दूसरा है रियासती इदारे क्या कर रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, और हमें फ़र्क नज़र आता है। जब कराची यूनिवर्सिटी 30 साल के बाद कह दे कि ये रोल नंबर ही नहीं है हमारे पास, कल पंजाब यूनिवर्सिटी कह दे कि हामिद मीर नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे? उस ज़माने में तो रजिस्टरों में नाम लिखे जाते थे, पेन से इंदराज होता। मैं अपने सारे क्लास फेलो इकट्ठे करके ले आऊंगा। राजा साहब जो इतना जो है वो यानी परेशान हो रहे हैं, जिस दिन अतर में नल्ला ने और जस्टिस गुल हसन ने बेल ली थी मियां नवाज शरीफ और मैडम मरियम नवाज साहबा की, उसके बाद उनके खिलाफ क्या हुआ? ये आपने राना साहब बड़ी अच्छी बात की है, और ये बात राना साहब की जो है ना, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग जो हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ कंपेन चलाते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से नवाज़ शरीफ साहब को की ज़मानत ली थी, मरियम नवाज़ की ज़मानत ली थी, फिर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, तो उस वक्त उन पर एक और पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए थे। आज कोई और पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है। उनकी प्रॉपर्टीज बाकायदा इंग्लैंड में जाके उनकी प्रॉपर्टीज की तलाश होती रही है। मतलब वो कौन कर रहे थे? तो वो भी तो फिर पता करें ना कि वो कौन लोग थे, प्राइवेट लोग थे या कौन? राना साहब ये भी पता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को हाई कोर्ट का जज बनने से कौन रोकना चाहता था, बता दें आज। नहीं तो जस्टिस बाबर सत्तार को कौन रोकना चाहता था, बता देना आज। तो बिल्कुल उस वक्त की हुकूमत, PTI की हुकूमत और उस वक्त के जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने तो बाकायदा पूरा जो है वो पूरा एक एजेंसीज में एक आदमी पूरा थद्दा बना के भेजा था एजेंसीज में, जनाब ये बड़ा गलत आदमी है, इसको ना बनाए। कार जो है ना ये बड़ा और है। अली मोहम्मद खां, उससे पूछें, वो उस दिन जो है वो मिन्नत करने को आया कि खान साहब जो हैं वो तो हमें उल्टा लटका देंगे। वो कहते हैं ये बड़ा गलत आदमी, इसको नहीं जज। मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा, अब ये बता देना राजा साहब, क्या लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कल आएगा परसों आएगा हमें नहीं पता, लेकिन कोई ये जो मखसूस नशस्तें हैं, रिज़र्व सीट्स, ये आपकी पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, आइनी तौर पे तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। आइन का जो मुस्तहकम उसूल है वो ये है कि आपने पार्लिमान को गैर नुमाइंदा नहीं होने देना। ये कहना कि नशस्तें उठा के किसी और में बांट, तो बिल्कुल निज़ाम आपका अबतर हो जाता है। आप एक ऐसी पार्लिमान कायम कर देते हैं जो नुमाइंदा नहीं रहती। तो उस हवाले से देखा जाए, आइन का जो आर्टिकल 51(6) जिसकी तशरीह करना है, उसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि एक पार्टी जिसके पास एक डायरेक्टली इलेक्टेड सीट होगी, सिर्फ उसी में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं या आज़ाद तरीके से जो मुंतखब हुए हैं वो शामिल हो सकती हैं। ये एक इख्तरा की इलेक्शन कमीशन ने, जबकि 2019 में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई नशस्त नहीं मिली थी, उनमें उम्मीदवार जो आज़ाद मुंतखब हुए थे वो शामिल हुए और उनको मखसूस नशस्तें दी गई। ये सरदार रज़ा साहब उस वक्त थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। उनका फ़ैसला मौजूद है, उनका अमल मौजूद है। कैसे आप आज कह सकते हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है? तो यही हमारी बहस थी कि आइन के आर्टिकल 51(6) में एक लफ्ज़ दिखा दें जो ये कहता है कि पहले से अगर कोई सीट होगी तो सिर्फ उसी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं है। अब हम देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। देखिए, इस फैसले में भी हमें नज़र आ रहा है दबाव के जो साए हैं। बिल्कुल हमें हकीकत पसंदाना होना चाहिए। फ़ैसले हमारे यहाँ जिस माहौल में हो रहे हैं वो एक अफसोसनाक माहौल है। अच्छा। और ये कहना कि अगर
فیصلہ یوں ہو گیا تو ہم آئینی ترمیم کر کے یہ کر دیں گے. یہ تمام گفتگو جو ہے کی جا رہی ہے تاکہ فیصلے پر اثر انداز ہوا جا سکے. رانا صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو ایک قانونی پہلو ہے، آئینی پہلو ہے، لیکن جن جماعتوں کو مخصوص سیٹیں مل گئی ہیں، ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں، نان مسلمز کی بھی اور خواتین کی بھی کوٹے سے زیادہ مل گئی ہیں، وہ اخلاقی طور پہ جائز ہے؟ وہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوٹے سے زیادہ ملیں یا کم ملیں، جو قانون اور آئینی پوزیشن ہے نا اس وقت، اس حساب سے تو یہ سیٹیں پی ٹی سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی قطعاً. باقی اگر آپ وہ نظریہ ضرورت کے حساب سے کہ نہیں جی نہیں، تو جو انہوں نے جو بی اے پی کا مثال دیا ہے کہ کے پی کے میں تو بی اے پی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو ممبرز، جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی پارلیمنٹ میں جو ان کا نمبر ہوگا، یہ سیٹیں انہی میں تقسیم ہونی ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سیٹیں نہیں مل سکتی. نہیں، اور انڈیپینڈنٹ جب شامل ہو گئے 3 دن میں کسی جماعت میں تو وہ اس جماعت کے ممبر ہیں، یہ لکھا ہے آئین میں. اور وہ جماعت، جس جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جس جماعت کی وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے، اس کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ ان سے غلطی ہوئی. نہیں، کوئی قدغن نہیں ہے. یہ وکلاء جو ہیں، یہ ویسے تو بڑے بڑے جید وکلاء جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی. کوئی غلطی نہیں ہوئی. میں عرض کروں، دیکھیں پنجاب میں کیا صورتحال تھی. پنجاب میں یہ تھی کہ کیا ہمارے جو امیدوار تھے جن کو کامیاب قرار دیا گیا، بہت سو کو تو نہیں دیا گیا، ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ پی ایم ایل این، پی پی پی، جے یو آئی، مسلم لیگ جو یہ اعجاز الحق صاحب والی ہے، اور پی ایم ایل کیو. آپ گن کے دیکھ لیجئے ان میں سے کس جماعت میں جا سکتے تھے. فیصلہ جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کرے گی تو فیصلہ سامنے آ جائے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.